ریحان طارق کے ساتھ آپ نے ایک پوڈ کاسٹ کیا، اس کا بڑا چرچا ہے، بڑی وائرل ہو رہی ہے وہ ویڈیو آپ کی۔ میں تو اس کو چھوٹے بہن کی طرح لیتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یوٹیوب کے جو پیسے ہیں نا، انہوں نے مروا دیا آج کل لوگوں کو۔ آڈینس بھی پرماننٹ سارے پرماننٹ رکھے ہوئے ہیں۔ وہ جو لڑکی تھی کہہ رہی تھی کہ میری صرف 30,000 تنخواہ ہے اور میں 8 گھنٹے کام کرتی ہوں، تو اچھا ہو گیا، اس کو بھی ذرا لوگ پہچان گئے میری وجہ سے، لیکن وہ بھی پلانٹڈ تھی۔ یہ 8 فروری کی کال دے دی ہے دوبارہ سہیل افریدی صاحب نے، اب یہ کہتے ہیں کہ پورا پہیہ ہی ہم جام کر دیں گے۔ کوئی نہیں باہر آئے گا، یہ ٹھوس ہو جائے گا۔ سہیل افریدی کی بڑکیں بھی بند ہو جائیں گی کہ اس کے ساتھ 2 لوگ جوکر جیسے ہیں۔ عمران بہت بڑا فراڈی اور ٹائی گیرا ہے، یہ اسی کے ٹرینڈ لوگ ہیں، تربیت یافتہ۔ یہ جھوٹ اور منافقت کے اوپر اپنی سیاست کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہمدردی کر رہے ہیں، ان کی آنکھ خراب ہے۔ عجیب و غریب سی آنکھ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ کیا مطلب؟ چل خیر چھوڑیں، نہیں آنکھ ذرا بتائے لا کیا ان کا مطلب آگے لگایا ہے محمود خان چکزئی کو۔ ان کو تو عمران نے وہ چادر پہن کے نقل اتاری ہوئی ہے۔ جمیمہ جیسی عورت سے شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پیسہ تھا، شہرت تھی، چکا چون تھی، اور کیا تھا؟ اسی طرح اس کی پوری زندگی آپ دیکھ لیں، سارے اس کے امیر دوست رہے ہیں اس کے ارد گرد، ان سے یہ فائدہ اٹھاتے رہا، یہاں تک کہ یہ کرایہ تک نہیں دیتا تھا اپنا، تو کرایہ بھی وہ بھرتے تھے۔ یو ٹرن مشہور ہے اس کا، اسی لیے نا وہ استعمال کرتا ہے لوگوں کو، ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے جو مالک ہیں اب ان کے ساتھ بھی سان فرموشی کرتا ہوں۔ مالکوں نے اڑا کے رکھ دیا، مالکوں نے کہا جاؤ بھی کام کرو۔ پچھلے 16 سال سے تو وہ یہ پیسہ لے رہے ہیں، دیکھیں 700-800 ارب روپیہ لے لیا بارون ٹیرر پہ۔ بالکل، تو جواز صاحب یہ تو کاروبار ہے، دیکھیں بات یہ تو ہے کہ دہشت گردی بند کیوں نہیں دیں؟ اچھا ادھر امیر آدمی کا کتا بھی جو ہے نا، اس کا 40,000 میں گزارا نہیں ہوتا۔ ہمارا سرمایہ دار یہ کہہ رہا ہے تنخواہیں اور کم دیں، ان کی منیمم ویج کم کریں، مزدوروں کا استحصال کریں۔ اس سے زیادہ آپ نے ظالمانہ بات کبھی سنی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ان کی ایسی کی تیسی، ہم لوگ کھڑے ہیں مزدوروں کسانوں کے ساتھ، محنت کشوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ برابری پارٹی ان تمام پارٹیوں کے سامنے کھڑی ہے۔ یہ تو کہتے تھے ہم کرپشن ختم کر دیں گے، جڑ سے اکھاڑ دیں گے پاکستان سے۔ یہ پاکستان کو جڑ سے اکھاڑنے آئے تھے۔ IPP اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے جواز صاحب۔ سوال ہی پیدا ہوتا۔ آپ کا کام جو ہے نا جواز صاحب، برابری پارٹی کا بطور چیئرمین آپ کا، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ بھائی سوشلزم آئے گا تو ملے گا۔ تو ہم 4 لاکھ دینے کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی 40,000 کو بھی کم کرو۔ ان کو شعور آنا چاہیے کہ یہ اب طبقاتی بنیادوں میں سیاست کی طرف آئیں، برابری پارٹی کو جوائن کریں، کیونکہ یہ واحد پارٹی ہے جو کہ اپنے طبقے کے لیے کھڑی ہے اور ان تمام لوگوں کے سامنے کھڑی ہے جو لوگ آپ پہ ظلم اور استحصال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لاہور سے آپ کا ذوالفقار علی، پوڈ کاسٹ لیفٹ رائٹ سیاست کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں جواد احمد صاحب۔ جواد صاحب شکریہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ 8 فروری کی کال دے دی ہے دوبارہ PTI نے کہ پورے ملک کا پہیہ جام کر دیں گے، سارے ملک کی معیشت کی سانسیں روک دیں گے، اور سیاست جو ہوگی وہ PTI کے گرد گھوم رہی ہوگی اور حکومت کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آئے گا۔ یہ ایک دعویٰ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک آڈٹ رپورٹ آئی ہے KP گورنمنٹ کے بارے میں، جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ صاف چلی شفاف چلی، اب کتنی صاف اور شفاف ہے آڈٹ رپورٹ کا ذکر کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یورپی یونین جو ہے وہ اس کا انڈیا کے ساتھ ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، سائن ہو گئے ہیں لیکن لاگو وہ ہوگا اگلے سال سے، تو اس کا کیا مطلب ہے ہمارے ہاں۔ اور وادی تیرہ میں جو نقل مکانی کی بات کی جا رہی ہے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کہتے ہیں کہ یہ وفاقی حکومت اور فوج کر رہی ہے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے جواز احمد صاحب سے ہم یہ بھی پوچھیں گے۔ تو بات کرتے ہیں جواز صاحب، وہ جو ریحان طارق کے ساتھ آپ نے ایک پوڈ کاسٹ کیا، اس کا بڑا چرچا ہے، بڑی وائرل ہو رہی ہے وہ ویڈیو آپ کی۔ وہ خاص طور پہ ایک بابا جی کا ایک سوال تھا، وہ کہتے تھے کہ جی کہ خطبہ حجۃ الوداع میں، یعنی آخری خطبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشلزم کا ذکر کہاں کیا؟ تو سوال تو جائز تھا، آپ کو جواب دینا چاہیے تھا۔ بات یہ ہے کہ اتنی وہ جہالت میں دیکھتا ہوں لوگوں کے اندر پھیلائی ہے عمران خان نے، کہ PTI کے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی وہ بات کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں نہ تو ان کے خطبے میں اگر ازم کی بات کرتے ہیں، نہ سوشلزم کا ذکر تھا اس طرح، اور نہ کیپٹلزم کا ذکر تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو روح ہے، یہ دونوں تو معاشی نظام ہے، یہ تو معاشی نظام ہے نا، لیکن جو روح ہے جو وہ کہنا چاہ رہے تھے وہ تو وہ بول گئے ہیں سوشلزم کی۔ انہوں نے جب کہا کہ آج سے کسی اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، سوائے اس آدمی کے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا جو تقویٰ میں بہتر ہو دوسرے سے۔ اور تقویٰ کا مطلب لوٹ مارنا اور تقویٰ کی تو لڑائی جو ہے وہ نیچے جانے کی لڑائی ہے، اوپر جانے کی نہیں ہے، مطلب اس میں سمیٹنے کی لڑائی نہیں ہے بلکہ دینے کی لڑائی ہے، بانٹنے کی۔ ہاں تو اگر کسی نے تقویٰ میں بڑا ہونا ہے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ اس کے پاس تو ہونا نہیں سب برابر ہیں تو یہ سوشلزم ہے۔ انہوں نے کہا ہی یہ تھا، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں تمام انبیاء علیہ السلام میں سمجھتا ہوں سوشلسٹ تھے۔ اور اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ علامہ اقبال نے اس کے بارے میں کیا کہا، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کارل مارکس کے بارے میں ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ آن کلیم بے تجلی، آن مسیح بے صلیب، نیز پیغمبر لیکن در بغل دارت کتاب۔ مطلب اس کا یہ ہے، ہاں اس کا مطلب یہ ہے، کتاب کا مطلب یہ داس کیپٹل جو لکھی تھی، اور وہ سوشلزم کے بارے میں، کمیونزم کے بارے میں، ہاں جی۔ اور
تو جب انہوں نے یہ شعر لکھا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ نہ تو وہ مسیح علیہ السلام تھے نہ وہ موسیٰ علیہ السلام تھے, نبی نہیں تھے. ہاں وہ نبی نہیں تھے, لیکن ان کے پاس کتاب تھی, اور کتاب اتنی بڑی تھی کہ وہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اس نے پوری دنیا کو بدلنے کے لیے ایک موومنٹ کی, اور اس کے بعد آف کورس دنیا میں بدلاؤ بھی آیا, سوشلزم آیا, بہت ملکوں میں آیا. تو اس لیے دیکھیں انہوں نے بھی تعریف کی ہے, علامہ اقبال نے بھی ایکچولی کارل مارکس کی, اور صرف یہی کہا ہے کہ وہ کتاب نہیں تھی ان کے پاس صرف, انقلاب اسی بیس پہ ہوا نا. ہاں وہ والی کتاب جو کہ روحانی یا جو ریلیجس کتاب ہوتی ہے, لیکن یہ کتاب جو تھی کتاب نہیں تھی. ہاں لیکن یہ جو کتاب تھی یہ بھی اتنی بڑی تھی کہ اس نے دنیا میں تحریکیں بنا دی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سوشلزم کے بارے میں جب وہ بات کرتے ہیں تو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ جس قسم کے لوگ تھے, نہ وہ مال جمع کرتے تھے, نہ وہ کسی پہ ظلم کرتے تھے, نہ وہ سرمایہ دار تھے, نہ وہ جاگیردار تھے. اس زمانے کے بہت بڑے بڑے وہ امیر لوگ نہیں تھے, لیکن انہوں نے جو انقلاب برپا کیا اپنے اپنے علاقوں میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علاقے میں کیا. آپ دیکھیں وہ فرعون سے لڑے, اور فرعون جو ہے اس سے بڑا اور کون تھا وہاں پہ طاقت کا جو استعماریت کا جو سمبل تھا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں, حضرت مسیح علیہ السلام, وہ جو تھے وہ رومن سے لڑے تھے. رومن بادشاہوں نے آخرکار ان کے ساتھ لڑائی لے لی تھی, کیونکہ وہ جو بات کرے تھے وہ غریبوں کی بات کرے تھے اور ان کو وہ پسند نہیں تھی. اور تیسرے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے بنو امیہ کے ساتھ لڑائی لی جو کہ حاکم تھے اپنے علاقے کے. تو یہ سارے نبی جو تھے, سارے انبیاء علیہ السلام, یہ سارے کے سارے اگر آج ظلم کے خلاف ہی اگر آج ہوتے تو یہ سوشلسٹ ہوتے, کیپٹلسٹ نہ ہوتے, کیونکہ یہ تو سرمایہ دار نہ ہوتے. ہاں بالکل, مطلب کہ بڑے بڑے یہ جو بڑے بڑے آپ کو انڈسٹریلسٹ اور یہ سرمایہ دار اور یہ کاروباری لوگ نظر آتے ہیں جن کے پاس پیسہ جمع ہوا ہے, وہ عام آدمی کے ساتھ کھڑے ہوتے, غریب کے ساتھ کھڑے ہوتے, مجبور, مسکین, محکوم, مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے. اور سب سے بڑھ کے کہ وہ لوگ جو اپنے آج کے زمانے میں اپنے تنخواہ اور اپنی آمدنی کے اندر اتنے پیسے نہیں کما سکتے کہ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے سکیں یا اعلیٰ علاج کرا سکیں اپنے ماں باپ کا, وہ تمام لوگ جو ہیں ان کے ساتھ یہ کھڑے ہوتے. اچھا, تو یہ تو بابا جی کو جواب مل گیا. پھر وہ ویسے بھی دیکھیں بابا جو تھا نا وہ بڑا تیز بابا ہے, اس کو کسی نے ریڈ کلر کا مفلر میں نے سمجھا کہ انقلابی کسی پارٹی. آپ کو پتہ ہے جو مزے کی بات ہے, ابھی اس کے بعد ایک اور پروگرام آیا اور اس میں بھی وہ بیٹھا ہوا ہے, اس میں بھی وہ سوال پوچھ رہا ہے, اس کو پلانٹ کیا جاتا ہے. اچھا یہ بابے جو ہیں وہ پرماننٹ بابا رکھا ہوا ہے. وہ بندے بھی, آڈینس بھی پرماننٹ, سارے پرماننٹ رکھے ہوئے ہیں. وہ جو لڑکی تھی, وہ جو جس کو میں تو خوش ہوں کہ اس کو کوئی ریکگنیشن مل گئی, وہ کہہ رہی تھی کہ میری صرف 30,000 تنخواہ ہے اور میں 8 گھنٹے کام کرتی ہوں. تو اچھا ہو گیا, اس کو بھی ذرا لوگ پہچان گئے میری وجہ سے, لیکن وہ بھی پلانٹڈ تھی. اس سے بھی جو سوال کروایا گیا, وہ جو ریحان طارق کر رہا تھا اس کی اپنی ڈیپتھ کوئی نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کوئی جرنلسٹ اس طرح نہیں ہوتا, اس کو سوشل کا پتہ نہیں تھا. وہ آپ کی سوشل میڈیا پہ اٹھا کے وہ سوال کر رہا تھا. یار آپ کو دیکھیں, آپ کو اس کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایک برابری پارٹی سوشلسٹ پارٹی ہے, تو سوشلزم سے متعلق سوال کرتا نا. پہلی بات تو یہ ہے وہ کمپیریزن کرتا کہ جناب سوشلزم میں کیا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ نا کہ وہ اپنی جو اس کی دانش ہے اس کے مطابق ایک بحث میں آتا. وہ انجینئر ہے, آپ بتا رہے تھے. میں انجینئر ہے, میرا جونیئر ہے یونیورسٹی میں, اور میں تو اس کو چھوٹے بہن کی طرح لیتا تھا. لیکن وہ یہ کہ اس نے, مجھے لگتا ہے کہ یوٹیوب کے جو پیسے ہیں نا, انہوں نے مروا دیا آج کل لوگوں کو. یوٹیوب کے پیسے اتنے زیادہ ملتے ہیں کہ وہ کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں, چاہے وہ ان کے سامنے کوئی بھی بیٹھا ہو. ابھی بلکہ اس نے خود کہا, اس نے خود مجھے کہتا ہے کہ اگر میرے سامنے میرے والد صاحب یا میرے بھائی بھی بیٹھے ہوں گے نا تو میں ان سے بھی یہ سوال کروں گا. اب آدمی کیا کہے, کون سے سوال کرے گا, وہی اسی طرح کے جس طرح کہ میرے سے. اور یار سوال اس طرح نہیں ہوتے, یہ تھوڑی ہوتا ہے آپ پرسنالٹی کو وہ تھوڑی آپ اس کے ایڈیالوجی پہ بات کریں نا. جی جی, مقصد یہ سوال کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ جواد احمد صاحب چاہتے کیا ہیں. تو اصل میں تو یہ سوال ہونا چاہیے تھا, وہ الٹا سیدھے سوال کر رہا تھا. یہ ہے اس بارے میں کہ اگر واقعی کسی کے والد یا کسی کے بھائی بیٹھے ہیں اور وہ ان سے اس طرح کے سوال کرے, بلکہ آڈینس سے بھی اس طرح کے سوال کروائے جو وہ کروائے جا رہے تھے, تو میرا خیال ہے کہ وہ بڑا ہی بیوقوف آدمی ہے. نہیں, اس کو اس کی لائن ہی غلط تھی. دیکھیں وہ پوچھنا اس کو صرف یہ چاہیے تھا کہ جناب سوشلزم میں ہے تو بتائیں کیا ہوگا. ابھی یہ نظام چل رہا ہے, اس میں یہ ترقی ہو رہی ہے, یہ غلطیاں, یہ وہ, اور یہ اس طرح غریبوں کو فائدہ ہو رہا ہے. آپ کون سا انقلاب لانا چاہتے ہیں؟ اس کو جواب, تو اس کو جواب ملتا, اس کو جواب چاہیے ہی نہیں تھا. اس کو صرف ایسا ایک ماحول چاہیے تھا جس میں کنٹروورسی کریٹ ہوتی, اور وہ کنٹروورسی بھی بدلے حاضی اور بدتمیزی پہ مبنی ہوتی ہے. سطحی قسم کی گفتگو تھی. میں سمجھتا تھا کہ اتنا اس کو لوگوں کو, اب لیکن چونکہ معاشرہ ہمارا چل لوگوں کے پاس, دیکھیں آپ کا کام جو ہے نا جواد صاحب, برابری پارٹی کا بطور چیئرمین آپ کا, وہ یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ بھائی سوشلزم آئے گا تو ملے گا کیا. یہ جو آپ کرتے رہتے ہیں. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. یہ 8 فروری کی کال دے دی ہے دوبارہ سہیل افریدی صاحب نے,
جیسے گنڈا پور صاحب دیا کرتے تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ پورا پہیہ ہی ہم جام کر دیں گے, لیکن اب آگے لگایا ہے محمود خان اچکزئی کو اور راجہ ناصر عباس کو کہ آپ بھی ذرا تھوڑا سا. راجہ ناصر عباس صاحب مذہبی لیڈر ہیں, ان کی پارٹی وہ نیچے ان کے کارکن ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار یہاں لاہور میں ایک مظاہرہ کیا تھا انہوں نے, اس وقت پتہ نہیں کیا نام تھا اس پارٹی کا, تو انہوں نے پوری گورنمنٹ کو آگے لگا دیا تھا. یعنی اتنے وہ آگے سے فائرنگ ہوئی تھی, بندے بڑے مر گئے تھے. تو اس معاملہ اگر ایسا معاملہ ہوا تو یہ تو بڑا خطرناک ہو جائے گا. اور پھر کیا عوام ان کے ساتھ ہے بھی کہ نہیں؟ یہ ہونا ہی نہیں ہے اس طرح کا کوئی معاملہ. دیکھیں وہ پرانے وقت تھے. یہ جو پہلی بات ہے کہ مذہبی جو منافقانہ مذہب فروشی ہے نا جو یہ کرتے ہیں پی ٹی آئی والے, کیونکہ عمران خود بہت بڑا منافق مذہب فروش ہے. منافق اس لیے کہ زندگی اس کی کچھ اور ہے جو پرسنل لائف ہے, اور باتیں وہ جو ہے ہمارے سے دین کی کرتا ہے ہمارے ساتھ آ کے. بہت بڑا ڈرامہ ہے یہ, فراڈی ہے بہت بڑا. تو یہ جو عمران نے جو ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے وہ رکھا اسی لیے ہوا ہے تاکہ مذہب کی بنیاد پہ نا لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے, بجائے کہ ان کے روزی روٹی پہ بات کرے. وہ ان کی مذہبی گفتگو کر کے نا ان کو جذباتی کرتا ہے. دوسرے جو صاحب ہیں اچکزئی, وہ تو دیکھیں اتنے بے شرم آدمی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو عمران نے وہ چادر پہن کے نقل اتاری ہوئی ہے ان صاحب کی, اور ان صاحب کو یہ تک کہا ہوا ہے کہ یہ پتہ نہیں کہ ادھر کیا کرتے ہیں پاکستان میں آ کے, ان کا تو افغانستان کے ساتھ تعلق ہے. یہ بھی کہا ہوا ہے کہ انہوں نے تو اپنے 10 لوگ جو ہیں وہ گورنر بھی بنایا اپنے بھائی کو, اور 10 لوگ جو کابینہ میں بٹھا دیے ہیں. تو یہ اس طرح کے الزامات عمران خود لگا چکا ہے اچکزئی صاحب کے پاس اوپر, اور اچکزئی کو بنا دیا. عمران وہ آدمی ہے جو کچھ بھی جو کہتا ہے اس کے الٹ خود ہی کر کے دکھاتا ہے. کسی کو دیکھنا کرنا نہیں ہوتا اس کے خلاف کچھ, وہ خود ہی کرے گا اپنے خلاف. پہلے کوئی بات کرے گا. آج کل تو تھوڑا سا ہمدردی کر رہے ہیں, ان کی آنکھ خراب ہے. نہیں وہ تو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ آنکھ اس عمران خان کی اگر خراب ہے تو ٹھیک ہونی چاہیے فوراً, اور یہ تو علاج کا. ویسے آج طارڑ صاحب نے کہا جو انفارمیشن منسٹر ہے کہ جی ان کی آنکھ کا پروسیجر ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. آنکھ جو ہے نا عمران کی وہ ویسے جو ہے نا وہ بڑی شروع سے ہی جو عجیب و غریب سی آنکھ ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. کیا مطلب؟ چل خیر چھوڑیں. نہیں آنکھ ذرا بتائے نا کیا بس وہ عمران خان کی جو ہے نا آنکھ جو ہے نا کسی نہ کسی چیز پہ رہتی ہے ہمیشہ, آپ سمجھیں. کبھی چمک فوکس رہتی ہے کہ لڑ جاتی ہے, کبھی وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن چمک پہ چمک کی چکا چون جو ہوتی ہے, ہیرے جو پیسہ نہیں ہر چیز. بشرا بی بی آنے کے بعد عمران نے کوئی چیز نہیں چھوڑی لائف میں. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس نے الٹا امیج بنایا ہوا ہے. جمیمہ جیسی عورت سے شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پیسہ تھا, شہرت تھی, چکا چون تھی, اور کیا تھا. اسی طرح اس کی پوری زندگی آپ دیکھ لیں, سارے اس کے امیر دوست رہے اس کے ارد گرد, ان سے ہی فائدہ اٹھاتے رہا, یہاں تک کہ یہ کرایہ تک نہیں دیتا تھا اپنا, کرایہ بھی وہ بھرتے تھے. تو اس کو تو اس کی تو آنکھ ہمیشہ بڑا سٹار تھا نا, وہ لوگ بھرتے تھے. میں بھی سٹار رہا ہوں, بہت بڑا مسئلہ یہ کہ میں نے تو کبھی آپ کے بڑے وائرل ہو گئے. میں نے کبھی نہیں, میں پولیٹیکل سٹار تو اب بناؤں نا, میں شوبز کا بتا رہا ہوں, جو میں بھی تو سٹار ہوں نا وہاں کا شوبز کا. تو میں نے تو کبھی کسی سے 1 ٹکا جو ہے وہ کبھی نہیں لیا. یہ مجھے تو کوئی مانگنے والی کی عادت نہیں ہے. عمران نے تو ساری عمر اس پہ گزاری ہے, تو اس لیے اس کی آنکھ جو ہے نا ہمیشہ ٹکی رہتی ہے چمک کے اوپر اور چکا چوند کے اوپر. یہ مجھے پکا. وہ اور طرح بھی لڑتی رہتی ہے آنکھ اس کی, کتنی تو شادیاں کر لی انہوں نے آپ کے سامنے. چلے بغیر ان کا ذاتی معاملہ, میں تو اس میں نہیں آتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو کچھ نہیں ہونے والا؟ دیکھیں 8 فروری کو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو قوم ہے نا ہماری, یہ اتنی تیز ہے. یہ لوگ بے شک میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ ان کے اندر اتنا شعور ابھی تک نہیں آیا کہ یہ اپنے لیے لڑ سکیں, اپنے لیے حکومت یا ریاست سے. لیکن یہ شعور ان کے اندر ہے کہ وہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آدمی ہمیں کتنا کو پاگل بنا رہا ہے. نہیں, عمران خان کی حکومت کے آخری دنوں میں لوگوں نے دیکھ لیا تھا مہنگائی کہاں پہ کھڑی تھی, اور بے روزگاری کہاں پہ کھڑی تھی, اور پاکستان کہاں پہ کھڑا تھا. یہ ساری چیزیں لوگوں کو پتہ ہے. اور عمران نے خود کہا تھا, اب جو مسئلہ یہ بھی سن لیں, عمران نے خود کہا تھا, اس نے ٹی وی پہ آ کے کہا تھا انٹرویو میں کہ ہم اس لیے اپنی حکومتیں گرانا چاہ رہے ہیں, سہمیاں توڑنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ لوگ مہنگائی کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی ہم نے کی, حالانکہ مہنگائی کسی اور نے کی. اور بھائی کسی اور نے کیا کی ہے؟ کی تو آپ نے, حکومت میں تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر ہیں جنرل باجوہ نے کی, جی بعد میں ڈال دیا, وہ تو بعد میں ہے نا. جب 3-3.5 سال آپ بیٹھے رہے, انجوائے کرتے رہے, توشہ خانے سے پیسے بناتے رہے, اس کے علاوہ ملک ریاض کے ساتھ دوستیاں کر کے اپنے وہ زمینیں خریدتے رہے, زمینیں لیتے رہے, اور اس کے اوپر کوئی اپنے یونیورسٹی کو روحانی سی بنانے کی کوشش کرتے رہے, اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ انہوں نے کیا, باہر گئے, ٹرمپ سے ملے, وہاں پہ جا کے کہا جی کہ وہ میں ورلڈ کپ جیتا ہے, وہاں جو واپس آئے. تو یہ سارا انجوائے کیا نا عمران خان نے. تو 3.5 سال بعد وہ سارا فوج پہ یا جنرل باجوہ پہ ڈال دیا. تو یہ دیکھیں اس آدمی کا نا یہ وتیرہ ہے
یہ اپنے تمام لوگوں کو استعمال کر کے یو ٹرن مشہور ہے اس کا, اسی لیے نا وہ استعمال کرتا ہے لوگوں کو, ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتا ہے, چاہے اس کے دوست ہوں, چاہے اس کے سیاسی رفقا ہوں, چاہے وہ اچھا. لیکن ہوا کیا کہ اس کا ہاتھ غلط جگہ پڑ گیا, پھر اس نے کہا کہ میرے جو مالک ہیں اب ان کے ساتھ بھی سان فرموشی کرتا ہوں. مالکوں نے اڑا کے رکھ دیا, مالکوں نے کہا جاؤ بھائی کام کرو, کیونکہ مالکوں سے نمک حرامی برداشت نہیں ہوئی. اور پھر قوم کے ساتھ بھی جو ہو رہا تھا, مہنگائی تھی, پریشانی تھی, بے روزگاری تھی, بہت بڑا بحران تھا, تو انہوں نے اس کو باہر نکال دیا. جو لائے تھے انہوں نے نکال دیا اس زمانے کے, اور نکالا بھی بڑا ٹیکنیکل. دیکھیں ایم کیو ایم ان کی پارٹی تھی, انہوں نے ان کو کہا کہ ادھر ہو جاؤ, وہ ادھر ہو گئے. کیو لیگ پرویز لائی اینڈ کمپنی ان کی پارٹی, ان کا ادھر ہو جاؤ, تو وہ آئینی طور پہ نکالا گیا, دستوری طور پہ نکالا گیا, قانونی طور پہ نکالا گیا, ایسے نہیں نکال دیا گیا. اگر 3.5 سال وزیر اعظم رہے تھے, 4.25 سال, تو ان کا کام تھا کہ پارٹی مضبوط کرتے, ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے رکھتے. تو لیکن وہ ان کے ساتھ تھے ہی نہیں, ان کو پتا تھا یہ حکومت جعلی سا. یہ بھی تو ایسے ہی آئے تھے نا. دیکھیں اگر کسی نے آپ کو نکالا ہے تو وہ آپ کو لائے بھی تو ایسے تھے. اس کے اوپر 2018 کے الیکشن پہ بھی بہت سارے سوال. آر ٹی ایس جب بیٹھا تھا تو کس کے حق میں بیٹھا تھا؟ آر ٹی ایس بیٹھا ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو اب ان کے ساتھ اگر ہوا بھی ہے تو مجھے نہیں پتا ہوا کہ نہیں ہوا. یہ کوئی نہیں باہر آئے گا, یہ ٹھوس ہو جائے گا, یہ بالکل ختم ہو جائے گا. ان کا جو مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں یا احتجاج کرنا چاہتے ہیں 8 فروری کو, اور آپ دیکھیے گا کہ اس کے بعد پی ٹی آئی کو دوبارہ اٹھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. سہیل افریدی کی بڑکیں بھی بند ہو جائیں گی. یہ اس کے ساتھ 2 لوگ وہ جوکر جیسے ہیں, ایک وہ مینا نام کا کوئی ہے اور ایک شفیع جان ہے. تو یہ ان کی بھی جو ہے نا وہ ساری جو کلا بازیاں کھاتے ہیں نا روز, اور یا کہ جو بدلحاظی کرتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے, یہ مجھے لگتا ہے سب ختم ہوگا 8 فروری کے بعد. اور میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو نظر آئے کہ جب تک یہ فساد اور انتشار کی سیاست کرتے رہیں گے اس ملک میں لوگ اب ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے. یہ دیکھ لیجئے آپ, 8 فروری آنے دیجئے, آپ دیکھ لیجئے گا, میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. وادی تیرا کا ایشو بڑا چل رہا ہے جواز صاحب. اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں سہیل افریدی چیف منسٹر کے پی کے, کہ پاکستان کی فوج وہاں آپریشن کرنے والی ہے یا کر رہی ہے, اور لوگوں کو, ہزاروں لوگوں کو وہاں پہ جو ہے وہ نقل مکانی پہ مجبور کیا گیا, بے گھر کر دیا گیا. ہاں جی. حالانکہ یہ 4 ارب روپے تو اس کے محکمہ خزانہ نے جاری کیے ہیں ان لوگوں کو دینے کے لیے, 25 سے 30 ہزار روپے فی خاندان. اور چیف سیکرٹری نے میٹنگ لی ہے, ڈپٹی کمشنر خیبر ضلع نے یہ سارا پلان بنایا ہے. تو پھر یہ فوج اور بیچ میں یہ کہاں سے آ گئے وفاقی حکومت کے, یہ کیا چاہتے کیا ہیں, کیوں, ان کے پیچھے کیا ہے اس لڑائی کے پیچھے؟ آپ کو یاد ہوگا, میں ان کی نا ایک بڑی, آپ کو ایک بہت ہی چلاکی والی واردات جو یہ کرتے ہیں نا, پہلے اس پہ آؤں گا, اس کے بعد ادھر آتا ہوں. دونوں آپس میں ملی ہوئی چیزیں ہیں. پہلی آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب ٹیررسٹ کو واپس بلایا گیا, واپس بچانے کے لیے دہشت گردوں کو ادھر پاکستان میں, تو عمران نے بڑی بڑی تقریریں کی, ٹی وی پہ بھی بولا, اپنے جلسوں میں بھی بولا کہ ہم ان کو کیوں واپس لانا چاہتے ہیں, کیونکہ اتنی زیادہ فیملیز ہیں, اتنے لاکھ لوگ ہیں, ان کو کہاں بے گھر کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں واپس لے جاؤ افغانستان والے. تو اس نے یہ ساری باتیں کیں, اور اس وقت یہ ایک پیج پہ تھا ملٹری کے ساتھ. اچھا, جب وہ بسانے کا بھی ظاہری بات ہے, جب آپ نے ایک عمل شروع کرنا تھا, ہوا یہ کہ درمیان میں اس کی گورنمنٹ الٹ گئی. جب گورنمنٹ الٹ گئی تو وہ تو عمل چل پڑا تھا, وہ عمل آگے گیا. تو وہ جب سٹارٹ ہوا یا اپنے واضح ہوا کہ یہ ہو رہا ہے, تو وہ اس وقت دوسری گورنمنٹ آ چکی تھی. اب آج کے لیے کیا کہہ رہے ہیں آپ ذرا دیکھیں, چلاک اور مکار کتنے ہیں. مطلب جس آدمی کی تقریریں موجود ہیں, جس کا ثبوت اس کا موجود ہے کہ یہ لے کے آیا تھا ان کو دہشت گردوں کو, اس نے فیصلہ کیا تھا فوج کے ساتھ مل کے, اور ایک پیج پہ تھا. تو بعد میں انہی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا, اب یہ مینا خان اور یہ شفیع جان اور یہ سہیل افریدی مطلب جاہل ہیں سارے, کہ جی یہ دیکھیں جی ہم تو منع کر رہے تھے, لیکن ہماری جب انہوں نے حکومت گرا دی تو اس کے بعد ان کو لے کے آئے. یہ سب جھوٹ ہے, اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس بات پہ سزا ملنی چاہیے ان لوگوں کو کہ پاکستانی لوگوں کو اب گمراہ کرتے ہیں اس بات پہ. تو اسی طرح کی یہ بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں پوسٹ کی کاشت کیا کوئی لڑائی, تو یہ اصل بات تو یہی ہے نا. ادھر اتنی بڑی 25 سے 35 لاکھ جو ہے وہ 1 ایکڑ پہ پوسٹ کی جو ہے منافع ہے, پوسٹ کا منافع ہے 25 لاکھ. جی 25 سے 35 گندم کی فصل پہ جو فی ایکڑ منافع ہوتا ہے وہ 30-40 ہزار 50 ہزار جی, اور ادھر لاکھوں میں ہے. 25 لاکھ. اور اس کا اپنا کاروبار ہے خیبر میں, یہ سہیل افریدی کا. اس کے اوپر تو کوئی الزام بھی ہیں, الزامات جو ہیں, مطلب میں الزامات کی بات ہی کر رہا ہوں, مجھے فیکچولی نہیں پتا, لیکن چونکہ الزامات کا جواب بھی نہیں دیتا, یہ بلکہ الٹا کہتا ہے کہ وہ تو جی ٹریڈ ہم کرتے ہیں, وہ تو جی ہمارا بزنس ہے, وہ تو جی ہمارے علاقے کا جو معیشت ہے, بس یہی. اچھا جواز صاحب, میں آپ کو ایک بزنس سے یاد, لیکن ایک بات میں اور کروں, دیکھیں تیرا میں جو بھی سٹارٹ ہوا ہے وہ ان لوگوں نے کیا, انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن نکالا ہے, انہوں نے نکالا ہے نوٹیفیکیشن, گورنمنٹ نے, صوبائی گورنمنٹ نے. اس کے بعد ابھی ڈال رہے ہیں فوج پہ. میں پھر سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ کھیلتے ایسے ہیں کہ آپ کو اپنے ساتھ ملایا
اور آپ دونوں نے مل کے کہا کہ جی ابھی ہم کرتے ہیں, ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں, بعد میں اگر وہ چیز خراب ہو جائے نا تو یہ دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں, اور اگر وہ چیز ٹھیک چلے تو پھر یہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ کریڈٹ ہے. تو یہ پی ٹی آئی کی صرف سیاست نہیں ہے, یہ تمام اٹھائی گیروں فراڈیوں کی سیاست ہے جو دنیا میں ہے. عمران بہت بڑا فراڈی اور اٹھائی گیرا ہے, یہ اسی کے ٹرینڈ لوگ ہیں, تربیت یافتہ, یہ جھوٹ اور منافقت کے اوپر اپنی سیاست کرتے ہیں اور اسی لیے یہ لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں. نہیں, یہ جو آپ بڑی یہ میں جو آپ نے کہا رہا ہوں بزنس ہے ان کا, جی بزنس ایک اور بھی ہے. ایک بزنس یہ ہے کہ یہ وہاں پہ دہشت گردی کرائے رکھو, 4.5 لاکھ اسمگل گاڑی گھوم رہی ہے وہاں پہ. ہاں وہ دیکھیں نا, تو وہ دیکھیں وہ گھوم رہی ہے اور وہ ٹیررزم کی وارداتوں میں استعمال ہو رہی ہے. اور سہیل افریدی کہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو گاڑیوں سے بھی محروم کر دوں. اب آپ سوچیں جب اس کو کہا نا, کہتا ہے واپس دوں گا, کہتا ہے وہ آتی کیسے ہے. بھائی ایک بات بتائیں, آپ نے اس بات پہ مظاہرہ کیا کہ وہ آتی کیسے ہیں؟ نہیں, وہ جب وہ آ جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو پکڑو تو ان کو پکڑو, تو آپ کہتے ہیں کہ جی اگر وہ تو صوبائی حکومت نے پکڑنا نا, وہ تو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے پکڑنا. ہاں تو وہ انہی کا ہے نا, پولیس نے پکڑا, تو انہی کا ہے نا. وہ اچھا پتہ کیا ہے کی گورنمنٹ گئے تو کہتے ہیں کہ وہ ہم پکڑیں کیوں, کیونکہ ہمارے لوگوں کو سستی گاڑیاں مل رہی ہیں. اگر یہ پورے پاکستان میں پلا دیا جائے تو پنجاب میں 2-2 لاکھ کی گاڑی بکنا شروع ہو جائے گی, تو سارا کوئی بند ہو جائے گا. تو اچھا ہے نا, ہمارے لیے بھی ادھر بھی عام کر دیں, ہر ایک کے لیے اسمگل گاڑی. اچھا یہ جو ہے نا یہ ٹیررزم, یہ دہشت گردی, یہ بزنس ہے. پوچھیں مجھ سے آپ. ہاں وہ تو بالکل ہے, میں بتاتا ہوں کیسے. دیکھیں 2010 میں جب نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ آیا نا, تو 1% آف دا ٹوٹل ڈویزیبل پول خیبر پختونخوا کو دینے کا فیصلہ ہوا, اور وہ اس سال میں 138 ارب روپے ہیں اس سال بجٹ میں. اچھا اب یہ اب دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے, یہ اس کی لڑائی ہو رہی ہے. اچھا 70 ارب روپے ہیں فاٹا کی صرف بجلی کی سبسڈی, فاٹا کے جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں, اور 60-70 ارب روپے ان کو فاٹا کو ان کا شیئر مل رہا ہے, وہ جو ہے نا علیحدہ طور پہ جو NFC شیئر کہہ لیں ہوتا ہے. تو 230 ارب روپے صرف اس مد میں مل رہے ہیں کہ فاٹا کو کنٹرول کرنا ہے, دہشت گردی کو کنٹرول کرنا ہے, وہاں کو قابو میں رکھنا ہے. تو قابو میں تو رکھ نہیں رہے. پچھلے 16 سال سے تو وہ یہ پیسہ لے رہے ہیں, 700-800 ارب روپیہ لے لیا وارون ٹیرر پہ. تو جو صاحب یہ تو کاروبار ہے. دیکھیں بات یہ تو دہشت گردی بند کیوں نہیں دے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ PTI کا یہ بیانیہ ہے, یہ ان کا عام بیانیہ ہے کہ جی دیکھیں ہمارے خاص طور پہ یہ جو عادل راجہ جیسا گھٹیا آدمی, پھر وہ عمران ریاض جیسا گھٹیا آدمی, ثابت شاکر جیسا گھٹیا آدمی, محیط پیر زادہ جیسا گھٹیا آدمی, پھر وہ ایک بندہ ہے پتہ نہیں اس کا نام مجھے اس کو بھول گیا ہے, وہ بھی ایک داڑھی والا سا ہے, بابا سا, وہ بھی بڑا گھٹیا آدمی ہے. یہ شہباز گل سب سے بڑا گھٹیا آدمی. یہ آپ کے بارے میں اس نے شہباز گل نے گل کی ہوئی, وہ تو دیکھیں نا کرتا رہتا ہے, میرے ساتھ مناظرہ کر لے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ PTI کا کوئی بھی آدمی یا عورت جو میرے بارے میں بک بک کرتا ہے آگے ٹی وی پہ, یا میرے بارے میں ٹویٹ کرتا ہے, یا میرے بارے میں ویڈیو بنا کے وہ خوش ہوتا ہے اور PTI کے لوگوں کو خوش ہوتا ہے, نہیں وہ میرے ساتھ مناظرہ کرے, مناظرہ کرے, لائیو کرے, لائیو پوڈ کاسٹ کرے, لائیو انٹرویو دے. اگر ان کو میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو یہ آگے کریں, یہ میرے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ کیا یہ ان کا آقا عمران وہ بھی میرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا, کیونکہ جس نظریے پہ میں کھڑا ہوں نا اس نظریے کا مطلب ہے کہ فیوچرسٹک نظریہ جو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے. تو یہ تو بہت چھوٹے نظریے میں بیٹھے ہوئے ہیں, کرپشن ختم کرنا, یہ کرنا. ہم تو پورا نظام ہی بدل کے رکھ دیں گے جب ہم آئیں گے. تو وہ جو بٹھی ارشاد ہے اس نے بھی آپ کا لگایا ہوا ہے, اس نے گل نے بھی لگایا ہوا ہے, اور ریحان طارق نے بھی لگایا ہوا. اس کا مطلب پتہ کیا ہے, جرنلزم میں ایز جرنلسٹ میں بتاؤں کہ آپ میٹر کرتے ہیں. ہاں جی, اگر آپ میٹر نہ کرتے یہ لگائیں نا, لیکن یہ ان کو خطرہ آپ سے فیل ہو رہا ہے. لیکن سامنے آ کے نہیں کر رہے نا. دیکھیں ادھر ریحان کی پوڈ کاسٹ میں نے لائیو کی شرط رکھی تھی. میں پھر آپ کے پروگرام میں ایک اور بھی دعویٰ کر رہا ہوں, جس نے میرے ساتھ مناظرہ کرنا آئے, سیاسی مناظرہ, معیشت کے اوپر, سیاست کے اوپر, ہر چیز کے اوپر, اور دوسرا وہ لائیو ہوگا, لائیو کرے. تو ان کی ہمت نہیں ہے. عمران لائیو نہیں کر سکتا میرے ساتھ بیٹھ کے, کیونکہ اس کی شخصیت میں, اس کی سیاست میں اتنے بڑے بڑے گڑھے تضادات, اتنے بڑی بڑی منافقتیں ہیں کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا. اور میرے اندر تو کوئی چیز نکال نہیں سکتے. میں بار بار کہتا ہوں میری کوئی فائل نہیں ہے. اگر میری کوئی فائل ہے تو ایجنسیوں کو پتہ ہے, وہ مجھے آج تک فون آ چکے ہوتے ہیں, میری کوئی فائل ہے ہی نہیں. میں نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا. سادہ آپ نے تو اپنا کام کیا ہے, اس سے آپ نے اگر چھوٹا موٹا کوئی کمایا بھی ہے تو آپ کون سا کوئی ان کے برابر کے ارب پتی ہیں. نہیں, میں نے تو کمایا جو ہے وہ بڑی مشکل سے کمایا ہے. وہ ایسا ہی ہے, وہ جیسے حساب ہے, یہ تو غیر قانونی کام سے کماتے ہیں, ہم تھوڑی کماتے ہیں. آپ کا بھی وہی حال ہے جو ہمارا ہے تقریباً, میں نے جو دیکھا ہے آپ کا. اچھا, ایک یورپی یونین کا ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہو گیا انڈیا کے ساتھ. پاکستان کے ٹیکسٹائل والے کہتے ہیں کہ جی, اور دوسرے کہتے ہیں مارے جائیں گے. ہاں جی, اور ہماری بجلی بڑی مہنگی ہے, ہمیں ٹیکس بہت زیادہ ہے, اور تنخواہیں بڑی زیادہ ہیں. دیکھیں پہلے 10% جو تھا نا انڈیا کو وہ ٹیرف دینا پڑتا تھا,
اور اب یورپی یونین یورپی یونین اب کہہ رہی ہے کہ آپ 0% ٹیکس دیں کچھ عرصے کے بعد. اس پہ پاکستانی ٹیکسٹائل کے جو لوگ ہیں, ٹیکسٹائل کونسل ہے پاکستان کی, اس کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ادھر مزدوروں کی اجرت اور کم کی جائے, ادروائز ہم کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. یعنی منیمم اجرت 40,000 روپے سے کم کر دی جائے. دیکھیں 40,000 میں نا ادھر امیر آدمی کا کتا بھی جو ہے نا اس کا 40,000 میں گزارا نہیں ہوتا, بڑی اچھی نسل کا جو کتا ہوتا ہے. اسی طرح ان لوگوں کے گھروں میں جو چھوٹے موٹے بلز آتے ہیں نا وہ بھی 40,000 سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور ان کے جو ٹرانسپورٹیشن کے خرچے ہیں جو یہ پھرتے ہیں کمیوٹ کرتے ہیں اس کا خرچہ جو لاکھوں میں ہوتا ہے, لاکھوں میں ہوتا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں ان کو شرم نہیں آتی کہ ایک آدمی نے اپنے بچوں کو صحت دینی ہے, تعلیم دینی ہے, اس کے بعد اس نے ان کو جو بھی دنیا جہان کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں, پہننے کی چیزیں ہیں, گھر اس نے اگر رکھنا ہے تو بجلی کے بل دینے, سب ہر قسم کا بل دینا, وہ 40,000 میں کیسے کر سکتا ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں الٹا, ہمارا سرمایہ دار یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کیونکہ ہم کمپیٹ انڈیا سے نہیں کر سکتے اس لیے ہم کہیں کہ ہم تنخواہیں اور کم دیں, ان کی منیمم ویج کم کریں, مزدوروں کا استحصال کریں اور اس کی وجہ سے ہم پروفٹ کمائیں اور پھر ہم کمپیٹ کر سکیں انڈیا کے ساتھ. اس سے زیادہ آپ نے ظالمانہ بات کبھی سنی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ان کی ایسی کی تیسی. ہم لوگ کھڑے ہیں مزدوروں کسانوں کے ساتھ, محنت کشوں کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ. اب اگر یہ لوگ اس حد تک جاتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کمانڈنگ ہائٹس آف اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں, یہ عام لوگ نہیں ہیں, یہ اس ملک کی پوری معیشت جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا ان کا ایک ہاتھ ہے. اگر یہ اس طرح کرتے ہیں تو ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ تو 4 لاکھ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ 4 لاکھ ہونی چاہیے, ایک تولہ سونے کے برابر تنخواہ. ہم 4 لاکھ دینے کی بات کریں اگر ہمارا نظام آئے تو 40,000 بھی زیادہ ہے. ہاں لیکن ہمارا اگر نظام آئے, لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں آپ اپنے لوگوں کو اتنے دیتے ہیں, اور بھائی ہمارا نظام آیا, ہم کہہ رہے ہیں جب ہمارا نظام آئے گا ہم آئی پی پیز کو کریں گے نیشنلائز, جن کی بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے ہی کہتے ہیں جی ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے. یہی کہتے ہیں نا کہ ہم انڈیا سے اس لیے کمپیٹ نہیں کر سکتے, ان کو بجلی سستی ملتی ہے, ان کے بزنس مین کو ہمیں مہنگی ملتی ہے, تو ہم تو آئی پی پی قبضے میں لے لیں گے. جب آئی پی پی قبضے میں آ گئے, آئی پی پی جڑ ہے, ادھر انڈسٹری لگے گی, جڑ. اگر آئی پی پی کا آئی پی پی اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے. سوال ہی پیدا ہوتا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں بڑے مزے کی, یہ سرمایہ داروں کی حکومتیں ہیں ساری جتنی بھی ہیں, ابھی بھی جو ہیں اس سے پہلے بھی تھیں, جاگیرداروں کی تھی, مافیاز کی تھی, یہ سارے آخرکار اس جگہ پہ آ جائیں گے کہ ان کو بھی اس تک کو میں آنا پڑے ان کو. یہ میں آپ کو پروفیسی کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان چل نہیں سکے گا. دیکھیں ہم تو آتے ہی کریں گے, ہم تو کہہ رہے ہیں ببانگے دول کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے, ہم ان پہ قبضے کریں گے سارے پاور پلانٹس پہ, اور ہم آئیں گے تو ہم لینڈ ریفارمز کریں گے. یہ جو رورل اور اربن دونوں, یہ جو ادھر کی شہری زمینیں اور جو دیہی زمینیں, ہم ان کے پورے ریفارمز لے کے آئیں گے, اصلاحات لے کے آئیں گے. عام لوگوں کو اس میں سے ملے گا. یہ بڑے بڑے جو لینڈ اونرز ہیں ان کا ہم خاتمہ کریں گے, ان کی جو استحصال و ظلم کا جو ایک پورا کاروبار ہے, اور ساتھ ہم کہتے ہیں کہ انڈسٹری لگے گی. تو اگر یہ سارا کچھ ہوگا تو 4 لاکھ تنخواہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس سے زیادہ ہو سکتی ہے ایک عام آدمی کی جو منیمم ویج ہے. سونا تو بڑھتا ہی جا رہا ہے, سونے کا تو روز بڑھتا ہے. بہرحال 4 لاکھ تنخواہ تو اب بہت بڑی تنخواہ ہے. تو ہم 4 لاکھ دینے کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی 40,000 کو بھی کم کرو. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ برابری پارٹی ان تمام پارٹیوں کے سامنے کھڑی ہے, ان کے مخالف کھڑی ہے سیاسی طور پہ. اگر لوگوں کو عقل ہو تو ہمارے ساتھ آئیں. مزدوروں کے لیے تو آپ کا یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, اس کے سامنے کھڑے ہونا اس کے خلاف. ہم تو تمام رولنگ کلاس کے اس طرح کے جتنے بھی پالیسیز ہیں, اس طرح کے لاز ہیں, ان کے خلاف ہیں. ان کے پورے سیاسی مفادات جو ہیں ان کے خلاف ہیں. ہم ان کے سیاسی مخالف ہیں. اور عام لوگوں کو پاکستان کی پتہ چل جانا چاہیے کہ چاہے عمران خان ہو, چاہے شریف خاندان ہو, چاہے بھٹو زرداری خاندان ہو, چاہے اور بھی جتنے بھی بڑے بڑے سرمایہ دار جاگیردار مافیاز ہیں اور قبائلی سردار ہیں, پیر و مرشد ہیں, یہ آپ کے حق میں نہیں ہیں. یہ اپنے اچھی چیزیں کر جاتے ہیں, کچھ اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج کل مریم نواز کچھ اچھے کام بھی کر رہی ہیں, لیکن آخرکار یہ سرمایہ دار لوگ ہیں. اور اگر یہ آپ کے طبقے سے نہیں ہے تو یہ آپ کے طبقے کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکیں گے. وہ صرف ہم کر سکتے ہیں, جب پیسہ آ رہا ہے تو وہ صرف ہم ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم آپ کے طبقے سے ہیں. اچھا, اب یہ میں بات کر رہا تھا جیسے کہ صاف چلی شفاف چلی. ایک پروجیکٹ تھا ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ ورلڈ بینک کا KPK میں, اس کی آڈٹ رپورٹ آئی ہے. وہ 24 ارب کا پروجیکٹ تھا, اس میں 16 ارب روپے کی وہ کہتے ہیں بے قاعدگیاں, مالی بے قاعدگیاں, کرپشن اور یہ وہ. 1 ارب روپے کی تو انہوں نے کہا جو بڈنگ ہوئی, ٹھیکے جو ہے ان کی وہ بڈنگ ہی نہیں ہوئی, سیدھے ہی دے دیے. اور کوئی 158 ٹھیکے ایسے لوگوں کو دیے ہیں جو 2 کمپنیاں صرف. اس طرح سے 700 ملازم, یہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اندر ہے انویسٹمنٹ. تو وہ کہتے ہیں وہاں گھوسٹ امپلائز پکڑے گے. اس سے زیادہ بری بات کیا ہو سکتی ہے کہ تعلیم اور صحت کے اندر اتنی بے قاعدگی ہیں اور اتنی کرپشن ہے. پہلے بھی ہم نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ انہوں نے غیر قانونی جو قرار دیے نا 100 ارب کے ٹھیکے,
وہ سارے کے پرانی جو دیکھ پروگرام جی ہم نے اس سے پہلے آڈٹ رپورٹ جب آئی تھی اس پہ ہم نے بات کی تھی. تو یہ دیکھیں وہی بات ثابت ہو رہی ہے نا اس وقت. 100 ارب کے ٹھیکے تھے آپ یہ دیکھیں کہ جو 100 ارب کے ٹھیکے تھے, اور پشاور کا جو سولرائزیشن کا پروجیکٹ ہے اس کے اندر بھی گھپلے واٹر سپلائی والا. پھر وہ علی مین کے زمانے میں جو انہوں نے کام کیے تھے ڈیر اسماعیل خان کے اندر, وہ بھی اس کے اندر بھی گھپلے ہیں. مجھے ایک چیز دکھا دیں پختونخوا کی گورنمنٹ کے انڈر جہاں پہ گھپلے نہیں ہیں, جہاں پہ کرپشن کے ثبوت نہیں پکڑے گئے. ہر جگہ دیکھ لیں وہ بس سروس جو وہ تو خیر انتہا ہے نا. یہ پہلے کہتا تھا کہ جنگلہ بس 40 ارب روپے کا وہ جو ابھی اسکینڈل ہے وہ والا. جی وہ تو دیکھیں میں کتنے لوگ ایک وہ جو ڈمپر ڈرائیور اس کے 4 ارب اس نے پلی بارگین کر, یعنی یہ کیا, یہ تو کہتے تھے کرپشن ختم کر دیں گے, جڑ سے اکھاڑ دیں گے پاکستان سے. یہ پاکستان کو جڑ سے اکھاڑنے آئے تھے اور یہ کامیاب نہیں ہو سکے. کرپشن تو انہوں نے جتنی کی ہے میرا نہیں خیال کہ کسی اور نے کی ہے. خیبر پختونخوا کے صوبے میں تو جڑ سے اکھڑ گیا سب کچھ. تو وہ دیکھیں اچھی بات تو نہیں ہے نا. دیکھیں ذوالفقار صاحب, پختونخوا کے لوگ میرے لوگ ہیں. یہ پٹھان جو ہیں بڑی غیور قوم ہے, بڑی زبردست جفاکش قوم ہے, محنتی قوم ہے. ان کو گمراہ کر کے سیاسی طور پہ عمران نے یہ حکومتیں یہاں حاصل کی ہیں اور ابھی تک اس کو چلا رہا ہے. ان کو پتہ نہیں کیا کیا بتاتا ہے, خاص طور پہ مذہب کارڈ بہت کھیلتا ہے. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جڑ سے اکھڑ رہا ہے ان کا نظام تو یہ بہت بری بات ہے. میں اسی طرح ہوں جس طرح وہ ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اس کا قصوروار عمران بھی ہے اور پی ٹی آئی خود بھی ہے پوری کی پوری. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو, پختونخوا کے لوگوں کو اب یہ آہستہ آہستہ یہ شعور آنا چاہیے. ہری پور میں آ گیا تھا نا, ہری پور کے الیکشن جو ہوا ہے اس میں وہ ہارے ہیں بڑی بری طرح پی ٹی آئی والے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شعور آنا چاہیے کہ یہ اب طبقاتی بنیادوں میں سیاست کی طرف آئیں, برابری پارٹی کو جوائن کریں, کیونکہ یہ واحد پارٹی ہے جو کہ اپنے طبقے کے لیے کھڑی ہے اور ان تمام لوگوں کے سامنے کھڑی ہے جو لوگ آپ پہ ظلم اور استحصال کرتے ہیں. بھی بہت شکریہ جواد صاحب. برابری پارٹی ان تمام طبقات کے خلاف کھڑی ہے جو مزدوروں پہ, کسانوں پہ اور پسے ہوئے طبقات پہ ظلم کرتی ہے. یہ بہت بڑا نعرہ ہے. جواد صاحب اس کو کس طرح سے عملی جامہ پہناتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک مزدور خود ان کے ساتھ نہیں جڑیں گے یہ نعرہ کبھی بھی عملی شکل میں زمین پہ نظر نہیں آ سکتا. آپ کو بہت شکریہ. اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم دوبارہ مختلف موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.